فائنل کال عمران خان صاحب پہلے دے چکے تھے، آخری کارڈ عمران خان صاحب سول نافرمانی کی تحریک والا کھیل چکے، اب دوبارہ عمران خان صاحب ایک نئی تحریک کی طرف جا رہے ہیں۔ کل محسن نقوی صاحب لاہور میں تھے، صحافیوں نے گفتگو کی، آپ امریکہ سے ہو کر آئے ہیں اور ٹرمپ آپ کو کہیں کہ عمران خان کو ہمارے حوالے کر دیں تو کیا کریں گے؟ تو انہوں نے ٹینگا دکھا دیا، انہوں نے ٹینگا کہ 8 فروری کا اگر احتجاج ہوتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ان کو ہم درخواست کریں گے کہ نہ آئیں، احتجاج نہ کرے اس طرح کا جس طرح کا 26 نومبر کو کیا تھا، لیکن اگر انہوں نے 26 نومبر کی طرح کیا تو ہم بھی وہی کریں گے جو ہم نے 26 نومبر کو کیا تھا۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ خبر بڑی ہے اور خبر ہے 8 فروری کے حوالے سے۔ تحریک انصاف کی تیاری جو وہ کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ایک تیاری حکومت نے بھی کر رکھی ہوئی ہے۔ حکومت اس بار کس طرح معاملات کو دیکھے گی؟ اگر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ آتا ہے یا ڈی چوک کی طرف دھرنے کی تیاری کر کے تحریک انصاف کے جتھے پہنچتے ہیں تو ان کو کیسے ڈیل کیا جائے گا؟ اور تحریک انصاف کو ایک اور پیغام بھی دیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ اس بار شاید آپ کو اسلام آباد میں نہیں بلکہ پشاور میں ہی پولیس روک لے، کیونکہ پشاور میں یا کے پی کے میں بندوبست کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک پیغام عمران خان صاحب کا ہے اور ایک پیغام ہے محسن نقوی صاحب کا۔ محسن نقوی کا پیغام حکومت کی تیاری، اور عمران خان صاحب کا پیغام جس میں وہ خوف زدہ ہیں، جس میں انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب کو کہا ہے کہ بھئی سنبھل کے رہنا اب، کیونکہ آئی جی جو ہیں یہ آئی جی تمہارے ماتحت نہیں ہوں گے، یہ آئی جی پی ٹی آئی کی حکومت کے ماتحت نہیں ہوں گے، یہ آئی جی وفاق سے یعنی محسن نقوی سے آپریٹ ہوں گے، محسن نقوی کے احکامات مانیں گے۔ اس سارے معاملے پر بات ہوگی، اور ایک اور معاملہ بھی ہے، اور وہ ہے ذرا عجیب و غریب قسم کا معاملہ۔ پاکستان میں کبھی کبھی چمتکار ہوتے ہیں، اور چمتکار یہ ہوا ہے کہ نیب نے بحریہ ٹاؤن کراچی کے معاملے پر ایک ریفرنس دائر کر دیا ہے، اور اس ریفرنس میں ملک ریاض، قائم علی شاہ، شرجیل انعام میمن اور باقی کافی سارے لوگوں کو 33 لوگ جو ہیں اس میں ملزمان ہیں، اور 708 ارب روپے کا کہا گیا ہے کہ جی 17,000 ایکڑ زمین اور 708 ارب روپے کا سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ یہ چمتکار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ روزانہ خبریں تو سن ہی رہے ہوں گے ملک ریاض کے خلاف کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن اس چمتکار میں ایک اور چیز بھی ہے کہ نیب کیا یہ ریفرنس دائر کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا؟ اصل بات یہ ہے، اس پر بھی میں آتا ہوں، اور کیونکہ سارے معاملے کا براہ راست تعلق 190 ملین پاؤنڈ سے بھی ہے تو وہ بھی میں آخر میں آپ کو اس معاملے پر گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ 21 ستمبر علی امین گنڈاپور صاحب جتھے لے کر لشکر لے کر لاہور آئے، اس کے بعد 28 ستمبر علی امین گنڈاپور صاحب جتھے لے کر لشکر لے کر اسلام آباد آئے، لاہور کے جلسے میں بھی نہیں پہنچے، اور اپنا رنگ روڈ پر گاڑیاں شاڑیاں توڑ کر علی امین گنڈاپور صاحب بھاگ گئے، واپس چلے گئے۔ پھر 28 ستمبر کو علی امین گنڈاپور صاحب نے آنا تھا لیاقت باغ، وہ لیاقت باغ نہیں آئے، اور وہ برہان سے ہی واپس چلے گئے کہ جی میرے کپتان کو میں نے کہا تھا کہ جی میں اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو جاؤں گا، پنجاب کی حدود میں داخل ہو جاؤں گا، میں ہو گیا ہوں، میرے کپتان سے میرا کیا ہوا وعدہ پورا، میں واپس جا رہا ہوں۔ چلے گئے جی، لوگ ہکا بکا پریشان، انہوں نے کہا ہمیں تو اسلام آباد میں داخل ہونا تھا، راولپنڈی میں داخل ہونا تھا۔ پھر 4 اکتوبر کو چلے، 5 اکتوبر کو ڈی چوک سے تھوڑا پیچھے چائنا چوک سے ایک ہلکی پھلکی وہ جو کیا ہوتی ہے رنگ بازی ہوتی ہے نا، وہ کر کے بھڑکیلا بیان دے کر اور وہاں سے غائب ہو گئے، 8 گھنٹے 30 گھنٹے غائب۔ برہان سے جب واپس گئے تھے 8 گھنٹے غائب ہوئے تھے، اور جب اپنا چائنا چوک سے واپس گئے تھے تو پھر 30 گھنٹے غائب ہوئے۔ 5 اکتوبر کی میں بات کر رہا ہوں، 30 گھنٹے غائب رہے، اور 12 اضلاع ٹاپتے وہ کہتے ہیں جی میں پہنچا تھا، پشاور پہنچا۔ تو بہرحال وہ علی امین گنڈاپور صاحب کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر 24 نومبر کو بشریٰ بی بی کی قیادت میں ایک لشکر اسلام آباد کی طرف آیا، اور 26 نومبر کو ڈی چوک سے پیچھے علی امین گنڈاپور اور بشریٰ بی بی کو سخت پیغام ملا کہ اب یہاں سے چلے جاؤ ورنہ، اور ورنہ سے پہلے ایک خبر آئی تھی، اور وہ خبر ٹھیک تھی، غلط تھی، فیک نیوز تھی، لیکن یہ خبر چلی، اور اس خبر کی تردید اس طرح کبھی نہیں کی گئی کہ جی اسلام آباد میں فوج طلب گولی کا آرڈر، کہ دیکھتے ہی گولی مار دو، جو شرپسندوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا آرڈر۔ حالانکہ اس طرح کے کوئی احکامات واضح تھے نہیں، لیکن یہ خبریں آئیں، خبریں چلیں، خوف بھی پھیلا، اور اس کے بعد 26 نومبر کو پی ٹی آئی نے اسی خبر کو بنیاد بنا کر کہ جی خبر تو تھی گولی چلانے کی، تو گولی چلی ہے، گولی چلی بھی ہوگی۔ یہ مسلسل تحریک انصاف کے لوگ کہتے رہے کہ جی ہمارے سینکڑوں لوگ مارے گئے، اور اب 14 لوگوں کی وہ بتا رہے کہ 14 لوگ، اور ان کے بھی پورے نام نہیں، اور جو لاپتہ افراد ہیں 46 47 وہ بھی ان کے بھی پورے نام نہیں۔ بہرحال وہ قصہ مختصر، یہ سارا کچھ علی امین گنڈاپور نے کیا۔ تو لہٰذا اس بار جب 8 فروری کو
تحریک انصاف نے ایک لمبے وقفے کے بعد ایک اور چڑھائی کا فیصلہ کیا ہے، اور مسلسل جنید اکبر صاحب جو ہے تحریک انصاف کے نئے صدر، وہ للکارتے آ رہے ہیں کہ جی میں تو آؤں گا، اب ہم نے لانگ مارچ کریں گے، اسلام آباد کی طرف آئیں گے، اگر ہمیں گرفتار کیا گیا تو ہم بند کر دیں گے، پورے کے پورے کے پی کے کو بند کر دیں گے، چاروں طرف سے کے پی کے کو بند کر دیں گے۔ مطلب کمال ہے، مطلب اپنے آپ کو بند کر کے ایک شخص احتجاج کرے اور اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دے، یہ احتجاج اس شکل میں ہے۔ لیکن اس کے پیچھے جو حکومت کی حکمت عملی ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو میرے پاس خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر مخبر بھی ہے، بتا دیتے ہیں کہ اب تیاری کیا ہو رہی ہے، جلسہ کریں گے ثوابی میں 8 فروری کو، جتھے اکٹھے کریں گے، وہاں پر لوگ لائیں گے، جتھے میں ان کو کہہ رہا ہوں جو حملہ آور ہوں، باقی تو پولیٹیکل ورکر آتا ہے آگے جلسے میں یا لانگ مارچ میں شامل ہوتا ہے، لیکن وہ حملہ آور نہیں ہوتا، تو وہ لوگوں کا جو جلسہ ہوگا اس میں جتھے بھی ہوں گے، اور پھر ایک بڑا کراؤڈ ہوگا، اور جب کراؤڈ بڑا ہوگا تو اس کو روکا نہیں جا سکے گا، لہٰذا وہاں پر ثوابی سے اعلان کیا جائے گا کہ جی چلیں اب اسلام آباد کی طرف۔ اب اس ساری پلاننگ کو بھانپتے ہوئے وفاقی سرکار نے، وفاقی حکومت نے آئی جی تبدیل کر لیا، آئی جی اختر حیات گنڈاپور کو ہٹا کر ذوالفقار حمید کو لگا دیا، اور اب یہ فیصلہ کیا گیا وفاقی حکومت کی طرف سے کہ کے پی کے کی پولیس جو ہے وہ براہ راست وفاقی حکومت کو رپورٹ کرے گی اس معاملے میں، یہ جو احتجاج وغیرہ کا معاملہ ہے، اور وہاں سے آگے نہیں بڑھنے دے گی، یعنی پہلی رکاوٹ کے پی کے کی پولیس ڈالے گی اگر پی ٹی آئی کوئی کڑمس، کوئی اس طرح کی بدمزگی، کوئی صورتحال پیدا کرنا، کریٹ کرنا چاہتی ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن۔ اس پر حکومت نے سخت اقدامات کیے، اور اس بار شاید حکومت اس طرح سڑکیں، جس طرح پچھلی بار ہوا تھا نا کہ اپنا 4 اکتوبر کو تو اپنا 24 نومبر کو لانگ مارچ کی کال تھی، اور حکومت نے 20 نومبر سے سارا کچھ بند کر دیا تھا، 4-5 دن پہلے ہی سارے موٹر ویز بند کر دیے تھے۔ اس بار ذرا کے پی کے میں انگیج کیا جائے گا پی ٹی آئی کو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ، کیونکہ ان کی توہین ہوئی ہے، ان کی تضحیک ہوئی ہے، ان کی رسوائی ہوئی ہے، عمران خان صاحب ان کو سخت پیغام دیتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے سارا دن، جو بھی ملنے آتے ہیں علی امین گنڈاپور کو کہ متعلق عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اس بار اس طرح سرکاری وسائل نہیں دیں گے عمران خان صاحب کو، اور ان کو صدارت سے ہٹایا بھی اس لیے گیا تھا کیونکہ گنڈاپور صاحب کو پیغام بھیجا تھا کہ تیاری کرو، اس نے کہا کہ جی اب میں نہیں کر سکتا، کچھ بہت ہو گیا ہوا ہے، اب اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ گنڈاپور عمران خان کا پیغام پہنچاتے رہے ہیں دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ میں، فوج میں، کہ جی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، تو وہاں سے گنڈاپور صاحب اپنا تھوڑا سا رعایت بھی لیتے رہے عمران خان صاحب کے لیے، بشریٰ بی بی کے لیے، اور عمران خان صاحب نے جو پیغام بھیجا تھا گنڈاپور کو کہ تم نے بشریٰ بی بی کو سزا دلوائی ہے، مجھے اگر یہ تصدیق ہو گئی، ثابت ہو گیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اور نہیں چھوڑا، صدارت سے ہٹا دیا، اگلا ٹارگٹ وزارت اعلیٰ ہے۔ تو یہ 8 فروری کو اگر علی امین گنڈاپور وزارت اعلیٰ اپنا جو سرکاری وسائل اس جلسے کے لیے اور لانگ مارچ کے لیے نہیں فراہم کریں گے، اور اگر پولیس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، تو پھر عمران خان صاحب ایک اور اپنی پارٹی کے اوپر، اپنی حکومت کے اوپر حملہ کریں گے، خودکش حملہ کریں گے، اور ممکن ہے کہ پھر وہ علی امین گنڈاپور کو تبدیل کرنے کی طرف بڑھے، تیاری وہ کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اس حوالے سے آج اڈیالہ میں ان کے ساتھ جو اپنا جی ایچ کیو حملہ کیس میں سماعت تھی، تو وہاں انہوں نے جو گفتگو کی ہے، ایک تو انہوں نے کہا گنڈاپور کو انہوں نے ہدایت دی ہے کہ جی وہ آئی جی جو ہے نا، آئی جی کے پی کے، اس کو شٹ اپ کال دو، اس کو کہو کہ خبردار ہمارے لوگ احتجاج کریں گے، اور خبردار ان کے اوپر تشدد کیا تو ان کو روکا دو، اور دوسرا یہ کہ وفاق کو کہو کہ جس طرح ہمیں آئی جی قبول نہیں ہے، جس طرح تم لوگوں نے ہمارا آئی جی لے کر نیا آئی جی لگا دیا، یہ طریقہ کار نہیں ہے، اور طریقہ کار یہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ لیکن علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ ہیں، تو وزیر اعلیٰ تو آن بورڈ ہیں، وزیر اعلیٰ نے تو ایک بار بھی نہیں کہا کہ جی مجھ سے مشاورت نہیں ہوئی یا میرے بھیجے ہوئے نام نہیں قبول کیے گئے، یعنی کنسلٹیشن ہوئی ہے، بامانی ہوئی ہے۔ علی امین گنڈاپور نے احتجاج نہیں کیا آئی جی کے تبادلے پر، وہ خوش ہیں، وزیر اعلیٰ خوش ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کیا کر سکتے؟ لیکن انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ کو جی نہیں، تم وفاق کو کہو کہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، یعنی آئی جی کو مسترد کرو تاکہ پولیس پر کنٹرول اپنا رہے، احتجاج کے لیے ہم استعمال کریں، سیاسی پولیس ہے نا، کہ عمران خان نے کہا تھا میں نے غیر سیاسی بنا دیا ہے پولیس کو، سیاسی پولیس ہے، جتھا بند ہو جائے گی پولیس وفاقی حکومت کے خلاف، اگر آئی جی ذوالفقار حمید آ گئے تو پھر شاید وہ ہمیں چانس نہ ملے، موقع نہ ملے۔ تو یہ
عمران خان صاحب نے کہا. اور دوسرا ججز کے خط کی انہوں نے کہا کہ جی میں حمایت کرتا ہوں، اور انہوں نے بڑی بہادری دکھائی ہے، کیونکہ میں نے کل کے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ سارا مکس ہے، خط بھی آٹو پر نہیں ہے. 8 فروری سے اپنا کہ تحریک سے پہلے بہت زیادہ عدلیہ کے اندر بھی ہلجل ہونا، وہ بھی کوئی اہم نہیں ہے. بہت کچھ عدلیہ میں تکرر، یہ سارا کچھ کہیں نہ کہیں اندر سے بہت کچھ چل رہا ہے. تو بہرحال وہ ججز کے خط کی کہتے ہیں جی میں حمایت کرتا ہوں، اور 8 فروری کو ہر شخص نکلے جا کر پیغام دے، پارٹی کی لیڈرشپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی ورچوئل جلسے کریں اس سے پہلے، 8 فروری سے پہلے، اور وکلا کنونشن کریں. اہم وقت ہے، اور وکیل بھی جو ہے وہ سامنے آئیں، اور آنے والا وقت وہ کہتے ہیں نظریاتی لوگوں کا ہے. اب میں نے ان سب کو فارغ کر دینا ہے، جس طرح میں جنید اکبر کو لایا ہوں، جس طرح میں نے وہ علیہ حمزہ کو چانس دیا ہے، اس لیے دیا ہے کہ نظریاتی لوگ ہیں یہ. اور جو امپورٹنٹ چیز ہے، انہوں نے کہا کہ جی باجوہ صاحب جو ہے نا وہ سانپ کی طرح ہیں. میں عمران خان صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں جی میں تو قانون کی بالادستی کے لیے باجوہ صاحب کے ساتھ چل رہا تھا، تعاون کر رہا تھا، لیکن وہ سانپ نکلا. بہرحال سانپ کون ہے کون نہیں ہے، کس نے کسی کو آستین میں پالا تھا اور کس نے کسی کو ڈسا ہے، وہ تو جو مزہ چکھ رہی ہوگی نا، تب وہ جو بلاول بھٹو زرداری کا جملہ اس معاملے پر بڑا یاد آتا ہے. انہوں نے کہا تھا نا کہ امپائر سے پوچھوں گا کہ اپنا تبدیلی پسند آئی، اور عمران خان سے پوچھوں گا کہ امپائر کی انگلی پسند آئی. تو دونوں گھن مزے تبدیلی دے، سرائکی میں کہتے ہیں، دونوں مزے کی. اب وہ تبدیلی تو پتہ نہیں کدھر چلی گئی، لیکن وہ جو ایک بلا بنائی تھی نا، وہ بلا، وہ اب کہتے ہیں باجوہ سانپ ہے. آرمی چیف کے خلاف پتہ نہیں کس کس طرح کے بیانات اور کس کس طرح کے معاملات. 26 نومبر 9 مئی کے حملے، باہر بیٹھ کر پروپیگنڈا کر رہے ہیں. وہ بت جو خود تراشے تھے فوج نے، سارے کے سارے ہمارے دوست عمران ریاض ہیں، باقی جتنے صحافی ہیں سارے کے سارے، مطلب عمران ریاض تو کہتے ہیں برملا کہ جی ہمیں انہوں نے اپنا ثبوت دیے تھے، فائلیں دی تھی. عمران خان خود کہتے ہیں کہ جی مجھے تو ISI فائلیں دیتی تھی زرداری کی اور نواز شریف کی کرپشن کی. تو یہ ساری چیزیں اب یہ تو PTI کی طرف سے تیاری کہ ایک تو KPK کی پولیس کو اپنے ہاتھ میں رکھو اور تیاری کرو، زیادہ سے زیادہ لوگ لاؤ، اور لوگ اگر بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر اسلام آباد کی طرف چلو. فائنل کال عمران خان صاحب پہلے دے چکے تھے، آخری کارڈ عمران خان صاحب سول نافرمانی کی تحریک والا کھیل چکے. اب دوبارہ عمران خان صاحب ایک نئی تحریک کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جنہوں نے 26 نومبر کو ناکام کیا ان کی تیاری اسلام آباد کی حد تک بھی، پنجاب کی حد تک بھی، اور KPK کی حد تک بھی ہے. کل محسن نقوی صاحب لاہور میں تھے کسی تقریب میں، اور ان سے صحافیوں نے گفتگو کی اور ان سے باقی کافی سارے سوال ہوئے. انہوں نے کہا کہ اگر ٹرمپ آپ کو کہیں، آپ امریکہ سے ہو کر آئے ہیں، اور ٹرمپ آپ کو کہیں کہ جی عمران خان کو ہمارے حوالے کر دیں تو کیا کریں گے؟ تو انہوں نے ٹینگا دکھا دیا. انہوں نے ٹینگا نہیں دیں گے، ہم عمران خان کو ٹرمپ کو عمران خان نہیں دیں گے، نہیں حوالے کریں گے. دوسرا 8 فروری کے احتجاج کے حوالے سے سوال ہوا کہ جی 8 فروری کا اگر احتجاج ہوتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو ہم درخواست کریں گے کہ نہ آئیں، احتجاج نہ کریں اس طرح کا جس طرح کا 26 نومبر کو کیا تھا. لیکن اگر انہوں نے 26 نومبر کی طرح کیا تو ہم بھی وہی کریں گے جو ہم نے 26 نومبر کو کیا تھا. 26 نومبر کو کیا کیا تھا مجھے نہیں پتا، کیا کیا تھا، ریاست نہیں مانتی انہوں نے کیا کیا تھا، لیکن تحریک انصاف یہ الزام لگاتی ہے کہ سیدھی گولی چلائی گئی تھی، ہمارے لوگ مارے گئے تھے، اور وہ ظاہر لوگ جانی نقصان بھی ہوا ہے کچھ ادھر سے، اور PTI کے لوگ بھی بندوقیں لے کر آئے تھے، اور وہ بندوقیں کسی اور نے ویڈیو نہیں بنائی تھی، وہ خود اپنے کیا کہتے ہیں ویڈیوز بنا کر وہ وائرل کرتے رہے. تو اب آج 2 فروری ہے، بیچ میں 5 دن اور پھر 8 فروری، لیکن ان 5 دنوں کے دوران بہت کچھ ہونا ہے، بہت کچھ. اب عمران خان صاحب جو مذاکرات کی ناکامی ہے، حکومت نے جو ان کو جوڈیشل کمیشن دینے سے انکار کر دیا تھا، اصل تو رہائی تھی، رہائی سے انکار کر دیا تھا، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب 8 فروری کے بعد یا 8 فروری کے احتجاج کے ذریعے وہ اسٹیبلشمنٹ پر اور حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے تو کہا نا کہ آؤ پارلیمنٹری کمیٹی دے دیتے، اور وزیر اعظم صاحب یا حکومت، ابھی تک جو کل کی خبر تھی کہ اسپیکر نے تو حکومت نے کہا کہ ہمارے مذاکرات ختم، PTI نے کہا ہمارے مذاکرات ختم، PTI پہلے نکل گئی، لیکن اسپیکر ایاز صادق نے فیصلہ کیا کہ ابھی تک میں کمیٹیاں تحلیل نہیں کروں گا. تو حکومت اب کوشش کرے گی کہ انگیج کرے. PTI سمجھتی ہے کہ جی ہم نے جو مذاکرات کا جو غلط ٹائم پر مذاکرات کیے، غلط ٹائم پر نہیں تھے، ٹائم ٹھیک تھا، عمران خان صاحب کو رہائی کسی بھی وقت مل جائے تو اس کے لیے ٹھیک ٹائم ہے،
وہ تو کہتے ہیں کہ جی ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ہم صبح یہ اٹھیں گے اور صبح میں رہا ہو جاؤں گا، یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں نا. تو عمران خان صاحب مذاکرات تو ہر وقت وہ چاہتے ہیں لیکن ڈیل کے لیے، اور ڈیل نہیں مل رہی ان کو. اصل مسئلہ یہ ہے. تو 8 فروری کو کے احتجاج کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ جو حکومت بات نہیں مان رہی تھی رہائی کی، تو 8 فروری کو کچھ ایسا ماحول بنائے کہ حکومت بات مانے اور دوبارہ مذاکرات کے لیے بیٹھے. تو یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی امکان ہے کہ مذاکرات کا آغاز آگے چل کے کچھ دنوں میں دوبارہ ہو جائے یا دوبارہ وہ مذاکرات بحال ہو جائیں. لیکن فیصلہ واضح ہے کہ مذاکرات ہوں گے تو ٹھیک، نہیں ہوں گے اور اگر لشکر آئیں گے اسلام آباد کی طرف تو پھر جو پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ ہمارے اوپر سیدھی گولیاں چلائی تھی، تو پھر محسن نقوی کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں ہم وہی کریں گے جو 26 نومبر کو کیا تھا. کیا کیا تھا وہ زبان سے نہیں بتا رہے اور نہ ہی سرکاری ریکارڈ پر ایسا کچھ ہے. اچھا، اگلی چیز، یہ خبر کل آئی تھی کہ جی وہ نیب نے ریفرنس دائر کر دیا ہے اور عدالت میں بھی جمع کروا دیا ریفرنس، اور عدالت نے قبول بھی کر لیا ہے بحریہ ٹاؤن کراچی. اور یہ 33 ملزمان کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں. 25 فروری کو عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے، اور اس میں بحریہ ٹاؤن کراچی میں غیر قانونی الاٹمنٹس کا ریفرنس ہے. یہ ملک ریاض، قائم علی شاہ صاحب سابق وزیر اعلیٰ تھے، اس وقت وزیر اعلیٰ تھے. شرجیل میمن جو اس وقت سندھ کے سینئر وزیر ہیں اور وزیر اطلاعات بھی ہیں، وزیر ٹرانسپورٹ بھی ہیں اور سندھ حکومت کے امپورٹنٹ منسٹر ہیں. وہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، سابق سیکرٹری لینڈ یوٹیلائزیشن جاوید حنیف، سابق ڈی جی ایم ڈی اے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اپنا سابق ڈی سی ملیر قاضی جان محمد سمیت 33 افراد کو بلایا گیا. الزام یہ ہے کہ جی 17,600 ایکڑ زمین سرکاری زمین پر قبضہ کیا اور بحریہ ٹاؤن کو منتقل کی گئی غیر قانونی طور پر، اور خزانے کو 708 ارب 8 کروڑ 80 لاکھ 83 ہزار سے زیادہ زائد کا نقصان پہنچایا گیا. اب یہاں مسئلہ ایک یہ ہے کہ یہ ریفرنس کام کرے گا یا نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک ریاض کی زمینوں پر قبضے کا سن کر ثاقب نثار صاحب جو ہیں ان کے منہ میں پانی بھر آیا تھا. انہوں نے کہا یار اتنی زمینیں اس کو سستی دی گئی ہیں، سندھ حکومت ملی ہوئی ہے، زرداری صاحب ملے ہوئے، سارے ملے ہوئے. تو انہوں نے پھر ملک ریاض سے ایک ڈیل بھی کی تھی اور ساتھ ساتھ ایک مقدمہ اس کو نوٹس کو چلایا تھا، اور 465 ارب روپے ملک ریاض کو انہوں نے جرمانہ دیا تھا. 1,000 کی بات ہوئی تھی اور 465 ارب پہ بات مکی. قالین بیچا جا رہا تھا نا. تو وہ جرمانہ کا فیصلہ دے کر سپریم کورٹ نے معاملہ نپٹا دیا تھا. جب سپریم کورٹ میں ایک چیز سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہے تو پھر یہ کیسے نیب دوبارہ اس پر ریفرنس دائر کر سکتا ہے؟ وہ کون سی ظاہر ہے جب عدالت میں آئے گا معاملہ تو ملک ریاض کے وکیل یا جو دیگر ملزمان ہیں ان کے وکلاء جو ہیں وہ یہ نکتہ رکھیں گے کہ سپریم کورٹ میں معاملہ طے ہو گیا ہوا ہے. رہی بات جرمانے کی تو وہ جرمانہ حکومت دلوائے ہم نے، وفاقی حکومت. ہم تو چاہتے ہیں، اور سندھ حکومت تو بار بار سپریم کورٹ کو لکھ چکی ہے کہ جرمانے کی رقم جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں کیوں پڑی ہے، ہمیں دے دیں. مراد علی شاہ صاحب لکھ چکے ہیں کئی بار اور کچھ رقم ملی بھی ہے. تو ہم تو متاثر ہیں، سندھ حکومت یہ کہے گی یا قائم علی شاہ صاحب یا دوسرے، اور ملک ریاض یہ کہیں گے کہ جی میں تو سیٹلمنٹ کر چکا ہوا ہوں، سپریم کورٹ سے زیادہ احتساب کورٹ تو نہیں ہے نا، یہ میرے پاس معاملہ کیوں لے کر آئے. اگر اس معاملے کو یا اس مقدمے کو چلانا ہے تو پھر ایک چیز ہے، ایک زمین بتائی گئی تھی اس وقت کہ کتنی زمین ہے. ملک ریاض صاحب نے اس کے بعد، اس فیصلے کے بعد انیواں ملیر جام شوروں کی زمینوں پر قبضے کیے ہیں. ظاہر ہے وہاں کی سرکار، وہاں کی حکومتیں، وہاں کے جو ادارے ملے ہوئے ملک ریاض کے ساتھ. وہ والا مقدمہ بنے گا تو وہ سالڈ ہوگا. اگر یہ والا جو صرف ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی والا یا بحریہ ٹاؤن کراچی جو سپر ہائی وے پر ہے، اگر اس کا مقدمہ ہوگا تو شاید وہ نہ چل سکے. ہاں باقی زمینیں انہوں نے اس کے بعد جتنے گاؤں روندے ہیں، گاؤں کے گاؤں روندے ہیں، یہ تو سرکاری زمین ہے نا، انہوں نے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ملک ریاض نے. تو وہ اگر شامل کیا جائے گا تو پھر شاید یہ اتنی زمین کی سیٹلمنٹ تھی اور یہ اس سے بھی آگے نکل گئے، تب جا کر مقدمہ بنے گا. اب اس طرف معاملہ جاتا ہے یا نہیں جاتے دیکھتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ